پی ٹی آئی کے حلقوں سے مذاکرات کی آواز ابھی کی تو بات نہیں ہے، یہ تو ایک عرصہ پہلے سے بھی آ رہی ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس وقت زیادہ زور پکڑی ہے چونکہ یہ خطرات ہیں کہ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے جی تو اس بالکل لیے اب وہ بالکل، یہ مذاکرات کی زیادہ طرف بڑھ دیکھیں رہی ہے؟ آپ تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب وہ پہلے مذاکرات نہیں چاہ رہے تھے؟ پہلے بھی چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ پہلے بھی چاہ رہے تھے، اور میرا خیال ہے اس کو تو انہوں نے برملا کہا، ایسا تو نہیں کوئی سیکرٹلی کہا ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ. خود بانی پی ٹی آئی بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سے مذاکرات کرے. اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات نہیں کری نا. اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا. اچھا وہ باہر آ گئے. اب باہر آ کے اب چونکہ بچنے کی جو امید تھی ان کو زیادہ یہ تھی کہ عدالتوں سے یہ فیصلے نہیں ہوں گے. اگر لنگر آن ہوتے چلے جاتے ہیں اور درمیان میں کوئی ہماری بات چیت سے کوئی نتیجہ نکل آتا ہے تو ہماری بچت ہو سکتی ہے. لیکن عدالت جو ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب نیچے کی کورٹس کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ اب مزید اس کا آپ نے ٹائم نہیں دینا، اپنے ان کے اوپر فیصلے کریں. آپ جو بھی اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہ کر دیں، اگر گناہ گار ہے تو اس کو کر دیں. تو اب ان کو بہت زیادہ کیونکہ یہ جتنے آپ 300 میں نے آپ کو بتایا ایف آئی آرز ہیں، ان کے فیصلے ہونے ہیں. اور چلیں 35,000 میں سے 11,000 پکڑے گئے ہیں، باقیوں نے بھی پکڑا جانا ہے. اب ایک بڑا گرینڈ آپریشن بھی ہونا ہے جس کے تحت جو 35,000 لوگوں کے اندر یا 30,000 سے زائد لوگ جو ہیں 11-12,000 پکڑے گئے ہیں اور باقی موجود ہے، تو ایک تو ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جانا. اچھا ایسا صاحب، جتنی تعداد آپ بتا رہے ہیں 350 ایک بڑی تعداد ہے یہ، اور اتنے ان کے پارلیمنٹ میں لوگ بھی موجود نہیں ہیں. تو ایسا صاحب اس کو یہ پی ٹی آئی تو آلریڈی وہی ہے جو اس وقت پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پتہ نہیں آخری سانسیں لے رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن میں پھر بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ کون لڑے گا؟ دیکھیں اس وقت وہ جماعت بھی ساری وکلا کی ہے. میں نے نا ان کو جب بات کی بانی پی ٹی آئی کے کیس کا میں حوالے سے بتا دیتا ہوں آپ کو. جو میری بات ہوئی اس پولیس آفیسر سے، سینئر پولیس آفیسر نے جس نے سب سے زیادہ انویسٹیگیٹ کیا اور جس کی سربراہی میں جو ہے یہ پورا سلسلہ بنا اور یہ مقدمات جو ہیں ان کے چلان جو ہیں وہ دیے گئے. اچھا تو ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایویڈنسز جو ہے، میں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے چانسز کتنے اور سزا کے کتنے چانس؟ انہوں نے کہا جی 50-50. کیس جو ہے وہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے، عدالت چاہے سزا تو دے پھر دے. تو خطرے والی بات نہیں ہے خطرے اگر والی رہائی کے بات، چانسز بھی 50-50 اور سزا کے رہائی چانسز بھی کے چانس سن 50-50. لیں نا، پوری بات سن. میں کہا رہائی کے چانس اس صورت میں ہے کہ کوئی اگر درمیان میں کوئی ڈیل ہو گئی تو پھر ان کے چانس ہیں کہ وہ نکل سکتے ہیں، اور اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر وہ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذرا تھوڑا سمجھ لیں. تو باقی جو کیسز ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز میں موجود ہیں. اب فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر 350 کیسز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں 350 لوگ اس میں ہیں. لوگ تو اس میں 350 کیسز میں 35,000 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سارے پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے خلاف بھی مقدمات ہیں. لیکن اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرین بھی اس وقت موجود ہیں، جس میں آپ گنڈا پوسا کو نام لیں اور بہت سارے، ٹھیک ہے. اور ابھی ان کی ایک وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے سنم جاوید صاحب. سنم جاوید، ان کے شوہر کو بھی اور اسی کیس میں اٹھایا گیا، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا 9 مئی کے واقعات ہیں اسی میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت باہر پھر رہے ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں. اور جب ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے لوگ چلے جائیں گے، اگر فرض کیا ان کے سینیٹر، ان کے ایم این ایز، تو ان کی پوزیشن اور ان کے مسائل بہت بڑھ جائیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اب بڑھنے جا رہے ہیں. چیزیں لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، جو میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ یہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف چلی جائیں گے. اب یہ ہے کہ وہ جتنا ان کو ایک لنگن اور ہو رہی تھی چیزیں کہ تھوڑا سٹے مل جاتا تھا کسی چیز پر، اب وہ نہیں ملے گا. فیصلے کرنے پڑیں گے نا کہ آپ فیصلہ کریں، اگر ہے تو اس کو سزا دیں، نہیں ہے تو سزا نہ دیں. تو بہرحال ان کا کیس جو ہے، ہماری وہ ہم سارے ٹاپک سے ذرا دوسری طرف چلے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی طرف دیکھیں. تو اس میں وہاں کی پارلیمنٹ کا کوئی اور مسئلہ ہے، یہاں کی پارلیمنٹ کا ہم اسے کمپیئر نہیں کر سکتے نا اس وقت. اب وہاں پر انڈیا کے اندر ایسے سب آپ کی پارلیمنٹ ایک پیج پہ ہے. دیکھیں میں نے بتا دیا کہ پارلیمنٹ کی اکثریت کیا ہوتی ہے. پارلیمنٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ ہوتی ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ چونکہ اکثریت میں ہیں؟ نہیں، 2 بڑی جماعتوں کی اکثریت کے ساتھ میں نے اپوزیشن جماعتوں کے بھی نام لے دیے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور بھی جماعت بہت بڑا. اسلامی. اچھا وہ اپوزیشن ہے نا، اور وہ اپوزیشن کے طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح جماعت اسلامی جو ہے وہ اور بھی ایک واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی میں نے کہا نا ایک حصہ ہے اپوزیشن کا. اچھا آپ یہ ٹھیک نہ ہے. کہنا کہ ساری اپوزیشن، وہ ایک اپوزیشن کا حصہ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اپوزیشن کا ہم بالکل علیحدہ کریں گے. پی ٹی آئی کو یہی تو امید تھی کہ کوئی گرینڈ الائنس مل جائے گا تو ہمیں تھوڑا سا وہ جو گرینڈ الائنس بن جائے گا. تو گرینڈ الائنس کی بھی ان کی امیدیں ابھی دم توڑ گئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی گرینڈ الائنس بنائیں گے. تو اب ان کی اور طاقت کم ہوگی، اور اگر آگے مزید آگے سزائیں ہو جاتی ہیں، 9 مئی کے واقعات کے فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو اور زیادہ ان کی آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اور کم ہو جائے گی.
تو جو ایک اپوزیشن کا کردار ایک بولا جا رہا ہے کہ جی ہم بہت بڑی اپوزیشن ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو اس وقت معاملات ہیں یا حالات ہیں یا گورنمنٹ چلانے کے طریقہ کار ہیں وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا بہرحال میں آتا ہوں اس طرف کہ ایک طرف تو وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان پہ جنگ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف دو دنیا کے بڑے ادارے جو ہیں جس میں اقوام متحدہ وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریسٹرینٹ شو کریں، اور ایون چین جو ہے، دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سیکیورٹی کونسل کے اندر، اب سیکیورٹی کونسل کے اندر انڈیا کیا چاہ رہا ہے؟ انڈیا نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ موومنٹ چلائی تھی کہ جناب پوری دنیا کو اس طرح کی صورتحال، آپ کو پتہ ہے جب غزہ کے اندر وہ جو پہلا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد جو ہے اسرائیل نے ایک دم جو ہے فلسطینیوں پہ چڑھائی کر دی تھی، وہ بھی ایک مجھے فالس فلیگ آپریشن ہی لگتا ہے، اور حماس کی طرف سے جو کیا گیا تھا وہ بھی اس کا نقصانات ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یا پھر حماس کو ٹریپ کیا گیا تھا. بہرحال اس کے نتیجے کے اندر جب پریشر آ گیا وہاں پر اسرائیل کے خلاف روکنے کی باتیں ہوئی تو وہاں پر جو سیکیورٹی کونسل تھی وہاں امریکہ نے سپورٹ بھی کی اسرائیل کو، اور آج تک وہ کرتا آ رہا ہے. لیکن دنیا کے اندر اس وقت اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ تمام ممالک کو یہ کہا جائے کہ اس پر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ اس کا ساتھ دیں. اب انڈیا بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن اس نے کیا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کوئی غزہ ہے اور یہ اٹیک کر دے گا اور وہ تہس نہس کر دے گا. میرا خیال ہے یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. انڈین لیڈرشپ کو اور انڈین جو عوام ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور جو اس کا ریئیکشن ہوگا وہ بڑا پینفل ہوگا، صحیح. ایسنا دکھ دینے والا ہوگا. اس پاک بھارت تنازع میں چین جو ہے چونکہ وہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب اس جنگی صورتحال میں یا اس تنازع میں چین کا جو طرز عمل ہے وہ کیسا ہوگا؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ کہنا کہ چین آپ کے ساتھ جنگ جب آپ کی اگر ہو جاتی ہے تو نہیں، ویسے مشکل حالات ہو تو وہ تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جنگی صورتحال میں اس کا کردار کیا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے والی ہے کہ چین کیسے رول پلے کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر انڈیا کے ساتھ بھی اس کی تجارت کا حجم کافی بڑھ چکا ہے اور کچھ تعلقات ان کے جو بڑے اسٹرینڈ تھے وہ بھی ان کے نارملائز ہوئے ہیں یا نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان ہے اور پاکستان کو اگر میں بات کروں تو پاکستان کی کہ جو اس کا تعاون ہے چین کے ساتھ وہ اقتصادی تعاون بھی ہے، ڈیفنس اور سیکیورٹی کا بھی تعاون جو ہے بہت آگے تک جا رہا ہے. اس میں میں نے آپ سے کہا تھا طیاروں، جو پاکستان کے جو طیارے ہیں فضائیہ جو ہماری استعمال کرتی جنگی طیارے، وہ اس کی ایک بڑی آپ سمجھے اکثریت اب اس کا چین کی تعاون کے ساتھ اور جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان نے وہی سارا کچھ لیا ہے. اگر بات کروں کہ اسلحے کی جو ڈیل ہے دنیا میں چین کرتا ہے سب کے ساتھ تو اس میں پاکستان کا حصہ 63%. اچھا، یعنی یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو پاکستان چین سے اس وقت اسلحہ اور اس حوالے سے لیتا.